السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تین چار باتیں کر لیتے ہیں یوم تکبیر کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یوم تکبیر 28 مئی کا دن مبارک ہو۔ آج 28 مئی 2022 ہے اور آج سے 24 سال پہلے 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک ہم اس دن کو یوم تکبیر کے دن کے حوالے سے مناتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم اس دن کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دن ہم سے مانگتا کیا ہے۔ تو یہ تجدید عہد وفا ہے، اور ہم اس دن اپنی یہ یاد تازہ کرتے ہیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ہم ایک طاقتور قوم ہیں جو دنیا کے 8 ان ممالک کے اندر شامل ہوئے 1998 میں، کہ جن کے پاس ایٹمی قوت ہے اور جو ایک ناقابل تسخیر قوت اور طاقت رکھنے والی قوم ہے۔ اور ظاہری بات ہے، یہ جو طاقت یا قوت ہے یہ دنیا کے 294 یا 300 ملکوں میں ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ 9 ملکوں کے پاس ہے اس دور کے اندر، بشمول شمالی کوریا معذرت۔ تو ہم ذرا سوچیں کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں اس دن۔ تو ہم رادر اس کو صرف ایک دوسرے کو یہ دن وش کرنے کی بجائے اگر ہم تھوڑا سوچیں کہ فلسفہ کیا ہے اس کے پیچھے، ایک فلسفہ تو یہ ہے کہ ہم جس محنت اور لگن کے ساتھ، جن کوششوں کے ساتھ ہم نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، تو اسی محنت اور لگن کے ساتھ ہم اس ملک کو آگے لے کر جائیں، ہر میدان کے اندر لے کر جائیں، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، سائنسی حوالے سے، اور جتنے بھی زندگی کے پہلو ہوتے ہیں ان تمام پہلوؤں کے اندر ہم اس کو آگے لے کر جائیں اور ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ تو اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط اس کے لیے محنت ہے، کہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ جو ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، جو لوگ ریسرچ سے وابستہ ہیں، جو لوگ فوج کے شعبے سے ہیں، یا اکانومی سے وابستہ ہے، یا بزنس سے وابستہ ہے، یا سپورٹس سے وابستہ ہے، جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے اندر ہم سب لوگ من حیث القوم انڈیویجولی سارے ہم محنت کریں، اسٹرگل کریں، اس فیلڈ کے اندر ہم اپنا نام بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے، اپنے صوبے، اپنے ملک کا خصوصی طور پر نام بنائے بین الاقوامی سطح پر۔ یہ پہلا تقاضا ہے اس دن کا، اور یہ دن اس بات کی یادداشت کو تازہ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم ایک نئے جذبے کے ساتھ کام شروع کریں اور ملک کو آگے لے جانے کی محنت کریں۔ اچھا، اس دن کے خاص موقع پر ہم خصوصی طور پر خراج تحسین ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ کن کو پیش کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے ان سائنسدانوں کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اس مشن کو کامیاب بنانے کے اندر اپنی زندگیاں لگائیں، اور جتنی کارگزاریاں اور سٹوریاں لوگوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، ہم نے پڑھی ہیں، کتابوں کے اندر پڑھی ہیں، تو اس کے اندر لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس مشن کو کامیاب بنایا ہے۔ اب آپ ذہن میں آئے گا کہ یہ تو ایک ایٹم بم بنانے کا مرحلہ تھا، اس میں جانوں کے نذرانے کہاں سے بات آ گئی؟ تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح کے نیوکلیئر ہتھیاروں کے ساتھ کام کرنا، یا ایسے میٹیریلز مادے کے اوپر کام کرنا جو اس بم کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس کی وجہ سے کینسر کا مرض لگ گیا، کینسر کی بیماری ان کو لگ گئی، اور وہ پھر اسی وجہ سے وفات پا گئے۔ تو یہ بہت رسکی کام ہے۔ ایک سائنس کے طالب علم کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت رسکی کام ہے۔ پہلے تو ایسے میٹیریلز کے اوپر کام کرنا بہت مشکل ہے، پھر ان ریئیکٹرز کے اندر کام کرنا، پھر اس انوائرمنٹ کے اندر رہ کے اس کو آگے چلانا، یہ بھی بڑا، کیونکہ جتنی بھی ریڈیشنز ہوتی ہیں یہ اگر جسم کو لگ جائے تو اسکن کینسر اور کئی ساری دوسری قسم کی کینسر کی بیماریوں کی طرف لے کر جاتی ہے اس کو۔ اور دوسرا پھر اس کے استعمال کے بعد اس کا جو ویسٹ ہوتا ہے، نیوکلیئر ویسٹ، یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اس کو اگر صحیح طریقے سے ٹھکانے نہ لگایا جائے تو یہ جس علاقے میں پڑا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد آبادی جتنی بھی ہوتی ہے تو وہاں پر کینسر پھیلانے کا خدشہ ہوتا ہے اس کا۔ اور دوسرا ہے کہ اگر اس کو زمین کے اندر پھینک دیں تو زمین کے اندر ایسا میٹیریل ہوتا ہے جو اس شعاعوں کو جو نکلتی ہیں، جو کینسر کا باعث بنتی ہے، اس کو مزید تیز کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک رسکی کام تھا۔ تو سب سے پہلے سائنسدانوں کو خراج تحسین، اس کے بعد ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے افواج پاکستان کو، کہ جنہوں نے اس مشن کو کامیاب بنانے کے اندر تمام سہولیات مہیا کی،
سیکیورٹی مہیا کی، اور اس کے بعد ابھی تک جتنے بھی ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں۔ تیسرا سب سے اہم جو کردار رہا ہے وہ پورے عوام کا رہا ہے، ہمارا من حیث القوم رہا ہے کہ ہمارے اوپر اس پورے پروجیکٹ کے دوران بین الاقوامی پابندیاں لگی، کوشش کی گئی کہ ملک کو ایسے مقام پر لے جایا جائے کہ ہم ہینڈز اپ کر دیں اور ہم کہیں کہ بس ہم مزید اس کو نہیں چلا سکتے۔ معاشی پابندیاں لگائی گئی، کاروباری پابندیاں لگائی گئیں، اور ہمارے آنے جانے کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں، آسانی سے ویزے نہیں ملتے تھے۔ تو اس تمام سختیوں کے باوجود اس قوم نے ہار نہیں مانی اور اس کو کامیاب بنا کر دکھایا۔ تو خراج تحسین اس پوری قوم کی بھی بنتی ہے کہ ہم نے من حیث القوم اس بڑے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا، اور یہ اس بات کا مظہر بھی ہے کہ ہم اس سے بڑے پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ارادے کی ضرورت ہے، پختہ ارادے کی۔ اور آخر میں ہم تمام سیاستدانوں کو خراج تحسین ہمیں پیش کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا، پھر اس کو چلایا، اس کو خط بیچ میں روکا نہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو عملی جامہ پہنایا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ایوب خان کے دور میں یا پھر بھٹو کے دور میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا، اور پھر یہ چلتا چلا گیا، اس کے اندر مختلف حکومتیں آئی ہیں گئی ہیں، اور پھر یہ کمپلیٹ ہوا نواز شریف کے دور میں۔ تو ظاہری بات ہے اب نواز شریف کا نام لیتے وقت مجھے احتیاط بھی کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل ان کی ریپوٹیشن کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ کنسرنڈ ہے۔ تو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے سیاسی اختلافات اور نظریات کے باوجود ہر اچھے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو نیشنل کاز کے لیے ہو، جو قومی مقصد کے لیے ہو، اور جس کے اندر جس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہو، چاہے اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کیا ہو، لیکن اگر کوئی ایسا کارنامہ ہو قومی سطح پر کہ جس کا پورے قوم کو اور من حیث القوم امت کو اس کا فائدہ ہوا ہو، تو پھر میرے خیال میں اگر اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی کی جائے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر ہر کوئی اس طرح قومی مفادات کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرے تو میرے خیال میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ اچھا ہے، کیونکہ ہر دوسرا سیاستدان پہلے سے اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کرے گا، اور کوشش کرے گا کہ قومی سطح پر مزید بہتریاں لا سکے اور ایسے ٹارگٹس اچیو کرے جو پچھلے ریکارڈ توڑ دے۔ تو ان تمام سیاستدانوں کو، تمام سیاسی پارٹیوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ جنہوں نے اس کو انیشیٹ کر کے فنشنگ لائن تک لے گئے۔ اور آخر میں اس بات کو وائنڈ اپ ادھر کروں گا کہ ہم دوبارہ جو ہے تجدید کریں اپنی نیت کی کہ ہم ہر میدان کے اندر، جس میدان میں بھی ہم ہیں، صرف اس دن کو منانے کے اندر ایک دوسرے کو وش کرنے سے آگے بڑھ کر ہم حقیقت میں سائنس کو جس طرح ہم نے ایک نیوکلیائی ہتھیاروں، ایٹمی ہتھیاروں کو بنانے کے اندر استعمال کیا، ہمارے اندر یہ اہلیت بالکل ہے کہ ہم دنیا کے بہترین موبائل بنا سکیں، ہم دنیا کی بہترین گاڑیاں بنا سکیں، ہم دنیا کی بہترین کمپیوٹر بنا سکیں، اور ہم جتنی بھی سائنسی آلات ہیں اس دنیا کے اندر، موجودہ سائنسی دور کے اندر، کہ ہم وہ سارے کر سکیں، ہمارے اندر یہ اہلیت ہے، اور ہمارا یہ ایٹمی ہتھیار بنانا اس بات کا مظہر ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم سب کو، عوام کو، فوج کو، سائنسی اداروں کو، سیاستدانوں کو ایک پیج کے اوپر آ کر اپنے اپنے ڈومین کے اندر اس کے اوپر سٹرگل کرنی ہوگی، اور پھر سب کو جوائنٹلی کام کرنا ہوگا تاکہ ہم باقی سائنس کے میدانوں کے اندر بھی سائنس کو استعمال کرتے ہوئے بڑی تبدیلی لا کر معاشی طور پر آزاد ہوں، معاشی طور پر ہم ترقی کریں، اور پھر ایک آزاد قوم کی حیثیت سے دنیا کے اندر اپنا ایک مقام بنائیں۔ امید ہے کہ ہم سب بشمول میرے اس کے اوپر آج سے ہی کام شروع کریں گے، اور امید ہے کہ ہمیں 5، 6، 10 دہائیوں کے اندر، 8-10 دہائیوں کے اندر ہمیں اس کی تبدیلیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔